بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کھیل ود عمران سہیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، عمران سہیل۔ اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو منظرنامہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، اس میں بھی کافی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ گو کہ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خود سے مستعفی ہوں، اور پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں، ورلڈ چیمپئن کپتان عمران خان سے اظہار یکجہتی اور ان کے ساتھ وفاداری کا جو ہے وہ ثبوت دیں۔ لیکن اب تک وہ اس بات پر متفق نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی کچھ عرصہ سوچیں گے۔ انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسپورٹس کے حلقوں میں انتہائی معتبر نام اشرف چودھری صاحب، ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام اشرف صاحب، شکریہ آپ کا۔ چودھری صاحب، کیا کہیں گے رمیز راجہ صاحب کو، جس طرح کے پورے صوبے میں جتنے بھی گورنر ہیں انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور وفاداری کا ساتھ دیتے ہوئے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی چلے جائیں، جب عمران خان دوبارہ آئیں گے تو پھر ان کو وہ عہدہ دوبارہ سے مل سکتا ہے۔ لیکن یہ عارضی جو وقت ہے، بہت کم وقت ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ 2 مہینے کا یا 4 مہینے کا ہے۔ اگر اسی طرح عہدے سے چپٹا رہنا، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ان باتوں کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ لائل ہے، یہ ان کے اگینسٹ نہیں چلی جائے گی؟ رمیز راجہ صاحب کو جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے؟ عمران سہیل، بات پتہ کیا ہے، یہ لازمی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین کو ہوتا ہے وہ 100% ہی پولیٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب پولیٹیکل جو تعیناتیاں ہوتی ہیں، وہ جب کسی ملک کی حکومت تبدیل ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ تعیناتیوں پہ جو تعینات افراد ہوتے ہیں ان کو بھی گھر جانا پڑتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو رمیز راجہ چیئرمین ہیں، انہوں نے کی تقرری بھی ایک سیاسی جو حصہ تھی، اسی کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اب عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، وہ سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں، تو ان کے لگائے ہوئے یہاں پہ چیئرمین وہ بھی شاید تبدیل ہو جائیں۔ لیکن ابھی تک جو رمیز راجہ ہیں، انہوں نے اپنے عہدے کا چارج نہیں چھوڑا، اور نہ ہی اس حوالے سے ایسا خیال کیا جا رہا تھا کہ آئی سی سی میٹنگ کے فوری بعد وہ اپنا جو استعفیٰ ہے وہ پیش کر دیں گے نئے وزیر اعظم کو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب وہ کیا چیز اس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کیا چیز ہے، تو اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ رمیز راجہ اپنے عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف ذرائع سے جو برسر اقتدار نئی حکومت ہے مسلم لیگ نون کے شہباز شریف، ان کی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطوں میں کی بھی تیزی انہوں نے لے کے آئے ہیں۔ اب اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تو صاحب یہ بتائیے گا کہ نجم سیٹھی بھی تو متحرک ہے نا؟ نجم سیٹھی کو کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے نجم سیٹھی جو تھے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، پھر ان کو ہٹانے کے بعد احسان مانی کو لایا گیا، پھر احسان مانی کے بعد رمیز راجہ آئے، تو نجم سیٹھی اور ان کی اہلیہ پنجاب حکومت اگر متوقع طور پر بنتی ہے پنجاب میں حمزہ شہباز کی، تو وہ وہاں پر وزیر کے طور پر کام کریں گی جن کی اہلیہ، تو آپ کو لگتا نہیں کہ وہ بھی سیاسی طور پر بڑے تگڑے ہیں؟ بات اگر نجم سیٹھی کی مانی جائے گی یا رمیز راجہ کی مانی جائے گی؟ نہیں، دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ جو نجم سیٹھی صاحب ہیں انہوں نے 1 سے 2 ملاقاتیں شہباز شریف کے ساتھ کی بھی ہیں اس حوالے سے، تاکہ مستقبل کے حوالے سے اگر کوئی حکمت عملی بنائی جاتی ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ذمہ داریاں اس کو وہ نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اگر ان کی مسز ہیں جو مسلم لیگ نون میں اب حمزہ شہباز کی اتحادی بنی ہے، بلکہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن بھی کیا ہے، تو وہ اس کے پیچھے یہ کھڑی نہیں ہے کہ نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی لگایا جائے۔ اب یہ دیکھنا تو وقت آئے گا، وہ بتائے گا یہ چیزیں، کیونکہ اب کوئی زیادہ دیر اس میں باقی نہیں رہ گئی کہ جو نئی حکومت پنجاب میں بنے جائے گی اس کی، کیونکہ وفاق کی جو حکومت ہوتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو پیٹرن ہوتا ہے وہاں سے تعینات کرتا ہے پی سی بی کے نئے چیئرمین کو۔ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین کون ہوگا اس بارے میں بھی کچھ کہنا کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے لوگ متحرک ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین شپ کے حاصل کرنے کے لیے حمزہ شہباز اور میاں شہباز شریف، اور اسی طرح کیونکہ پاکستان کا جو میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنے، ان کے لیے اکیلے طور پر یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ جو اتحادی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، ان کے ارکان بھی کچھ لے اور دے کے پالیسی پر عمل پیرا ہے، کیونکہ کچھ نہیں، میرا رکھا اشرف کی طرف اشارہ نہیں ہے، میرا اشارہ یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جو ان کے درمیان جو کچھ سیٹوں کی بندر
یہ کہنا نہیں کہا جا سکتا کہ مسلم لیگ نون کا ہی کوئی امیدوار جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے طور پر سامنے آئے گا، ایسا بھی بندہ سامنے آ سکتا ہے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا جو کرکٹ کے حلقے ہیں وہ کتنا بہتر چیئرمین کا عہدہ جو اس وقت رمیز راجہ صاحب کے پاس ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب اگر وہ وقت آ ہی گیا ہے، عمران خان صاحب کے دور میں تو شاید انہیں ہٹانا ناممکن تھا، لیکن اب جو وقت ہے اب لوگ کھل کر سامنے آئیں گے رمیز راجہ کے خلاف کہ ان کے خلاف جو مہم ہے، جس طرح سے ڈپارٹمنٹس کو بند کر دیا گیا، جس طرح سے کلب کرکٹ کے اندر جو ہے وہ اس وقت ایڈ سسٹم ہے، کوئی بھی کسی بھی سٹی کے اندر وہ پریزیڈنٹ موجود نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ حلقے بھی تھوڑا ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی تھوڑا سوشل میڈیا پہ آ کے یہ باتیں کی ہیں کہ ان کو چلا جانا چاہیے؟ عمران، سب سے پہلی بات یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ پاکستان کی جتنی کرکٹ ہے گراس روٹ لیول پر ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ اس کا بیڑا گرک ہو چکا ہوا ہے۔ یہ جو 6 ٹیموں کا فارمولا تھا عمران خان کا، اس کے بعد جتنے ہزاروں کرکٹر بے روزگار ہوئے، گھروں میں بیٹھ گئے، کسی نے کچھ کام کرنا شروع کر دیا، نہ صرف کرکٹر بے روزگار ہوئے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو امپائرز، آفیشلز اور گراؤنڈ مین، دیگر اسٹاف تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہوا تھا اور گھروں میں بیٹھ گیا تھا۔ اور بڑی توقع کی جا رہی ہے کہ اگر یہ حکومت جس طرح تبدیل ہوئی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو نیا سیٹ اپ آتا ہے تو وہ ریجنل کرکٹ کو دوبارہ بحال کرے گا، کیونکہ ہمارے جتنے سٹار کھلاڑی ہیں وہ ریجنل کرکٹ کے ذریعے ہی سامنے آئے ہیں، کوئی اس طرح نہیں آیا کہ جو ڈائریکٹ وہ اکیڈمیوں کے ذریعے آیا ہو۔ تو یہ ضروری ہے۔ اور اس وقت جو تحریک بحالی کرکٹ موومنٹ اس وقت ملک میں جاری ہے اور وہ اس بات کو کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رمیز راجہ نے اس سے پہلے احسان مانی نے کیونکہ کلب کرکٹ کو ختم کیا، ڈومیسٹک کرکٹ کو ختم کیا اور 6 ٹیموں تک محدود کر دی ڈومیسٹک کرکٹ، جس کی وجہ سے وہ کلب کرکٹ آرگنائزر جو ہیں وہ بھی پریشان ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی آتی ہے تو لازمی طور پر ڈپارٹمنٹ کرکٹ بحالی کا مطالبہ بھی ہے، بہت زور پکڑ چکا ہے۔ گزشتہ رات سلمان بٹ نے بھی اس حوالے سے بات کی، انہوں کا کہنا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بحال ہو جانا چاہیے اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو اعلان کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کے گھروں کا چولہا اب جل سکے گا۔ تو یہ بتائیے گا کہ کون سا بڑا کریڈٹ، کون سی بات کا کریڈٹ دیں گے رمیز راجہ کو، کون سا بڑا تیر مارا انہوں نے اپنے جو مختصر وقت تھا ان کا کہ وہ کہیں کہ نہیں یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے رہنا چاہیے؟ ایک سوال اور ہے، پہلے اس کا جواب دے دیجیے پھر اگلا سوال کرتا ہوں۔ جی عمران صاحب، یہ اچھی آپ نے بات کی کہ رمیز راجہ کے کریڈٹ میں کیا ہے۔ دیکھیں، کریڈٹ میں چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ نے خود کیا ہو، ٹھیک ہے، جب آپ نے پچھلے جو مینجمنٹ ہے اس کے منصوبوں کو مکمل کیا ہو تو وہ آپ کے کریڈٹ میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ رمیز راجہ کے دور میں پاکستان سپر لیگ کا مکمل ایڈیشن پاکستان میں ہوا، ٹھیک ہے، وہ اس لیے بھی ہو گیا کیونکہ کورونا کی جو صورتحال تھی اس وقت کافی حد تک کنٹرول ہو چکا تھا، جیسا لوگوں کھلاڑیوں کو ویکسین لگ چکی تھی، بایو ببل سٹور بن چکا تھا، اس حوالے سے یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، لیکن پاکستان سپر لیگ کا انعقاد پاکستان میں کروانا یہ بھی ان کے کریڈٹ میں ہوگا۔ اس کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم کو یہاں پر آئی ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ آسٹریلوی ٹیم کا جو دورہ ہے، یہ جو سابق چیف ایگزیکٹو تھے وسیم خان، انہوں نے اپنے آسٹریلیا کے دورے میں آسٹریلوی کرکٹ بورڈ اور کام کے ساتھ جو معاملات طے پائے تھے اس کے نتیجے میں یہ دورہ ہوا تھا، لیکن اس دورے کو جو امپلیمنٹ کروایا وہ رمیز راجہ کے کریڈٹ میں آتا ہے۔ اسی طرح جو دور میں باہر گئی تھی نا، وہ بھی تو ٹور ادھورا نیوزی لینڈ، دیکھیں وہ تو کہتے سر منڈواتے ہی اولے پڑے، وہ ایسے ہوا کہ انہوں نے ادھر چارج سنبھالا، ادھر سے نیوزی لینڈ ٹیم پاکستان میں لینڈ کی اور وہ سیکورٹی کا خدشات، وہ دیکھیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی، وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ پی سی بی یا چیئرمین رمیز راجہ کی نااہلی کی وجہ سے وہ ٹیم واپس گئی ہے، اس میں کیونکہ بھارتی سازش بھی اس میں بہت بڑا کا عمل دخل تھا۔ بالکل۔ آخری سوال میرا یہ ہے کہ پاتھ وے کرکٹ کا چیئرمین پی سی بی نے جو ہے وہ ایک اعلان کیا ہے کہ انڈر 13 کے جو 100 لڑکے ہیں، 100 بچے ہیں، ان کو جو ہے وہ 30,000 روپے مہینہ دیا جائے گا، بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھایا جائے گا۔ بٹ یہ کرائٹیریا سیٹ کیسے ہوا؟ وہ 100 بچے آئے کیسے، کہاں سے آئے، کون ہے؟ بیشتر تو وہاں پر جو ٹیسٹ کرکٹرز اور ڈومیسٹک کرکٹرز اور انٹرنیشنل کرکٹرز کے بچے ہیں، تقریباً ان کی تعداد 1 درجن سے اوپر بنتی ہے۔ کیا یہ کرائٹیریا ان کے لیے سیٹ کیا گیا ہے کہ واقعی انہیں کہیں سے اٹھا کے لایا گیا ہے؟ دیکھیں، اس پر تو بہت سارے تحفظات پائے جا رہے ہیں کہ یہ جو پاتھ وے کرکٹ ہے، کیونکہ ہمیں انڈر 13 پہ جانے کی ضرورت تو ضرور ہے،
उन खिलाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट करें जिन्होंने आगे जाके, क्योंकि जब अंडर 18 अंडर 19 पे लड़का खिलाड़ी पहुंचता है ना, उस वक्त उस पे उसके खानदानी प्रेशर भी होता है कि अब छोड़ो क्रिकेट को, अब कोई किसी रोजगार पे जाओ। अब ये भी जो पांचवें क्रिकेट है, पांचवें रोजगार की बात कर रहे हैं तो हाँ, तो वो ऐसी चीजें जो है ना वो बड़ी, ये पांचवें क्रिकेट की आपने बात की, 100 क्रिकेटर आगे, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की स्टेटमेंट भी सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि ये टोटली स्पॉन्सर्ड है। अगर ये हुकूमत जिस तरह तब्दील होगी है तो आने वाला स्पॉन्सर जो है क्या, वो भी तो डिपार्टमेंट ही देते थे ना, वो कौन सा गवर्नमेंट या पीसीबी अपनी जेब से देते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि वो डिपार्टमेंट के जरिए उनको तनख्वाही मिल जाती, सैलरी मिल जाती थी। अब जब लड़का 18 साल का होता है, वो बेरोजगार हो जाता है, उसके बाद फिर क्या उसका बनता है, फिर वो बोझ बन जाता है ना मुल्क पे भी और कौम पे भी। ठीक है, हमें तो उस चीज से निकलना है। और क्योंकि 18-19 साल का लड़का है जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी, अपने जिले की नुमाइंदगी करनी, वो वहां पे इस इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। पांचवें क्रिकेट ठीक है आप शुरू करें, इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलग रख के करें, ठीक है, स्पॉन्सर्स को दें, और जो आपने 6 एसोसिएशन बनाई है ये काम उनका है। ये अगर ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है तो जो 6 एसोसिएशन रमीज राजन ने बनाई है उनका क्या काम है, वो क्या करती है, वो सिर्फ लोगों से पैसे इकट्ठे करने के लिए रह गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ चौधरी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट को बेहतर करना है तो फिर आपको रीजनल क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को दोबारा से देखने के बाद किस तरह से डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उनको आप किस तरह से वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप ये 100 बच्चे ले जाते हैं और 1 साल के बाद इनको छोड़ के और 100 बच्चे ले आते हैं तो फिर इन 100 बच्चों को 1 साल के बाद कौन इनकी देखभाल करेगा? डिपार्टमेंट तो आपके बंद है, सही बात की है। 18 साल के बाद ये बच्चे कहाँ जाएंगे और किसका मुंह देखेंगे? आज का प्रोग्राम यही इख्तिताम पजीर होता है, वक्त बहुत कम है। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।